اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماہ شعبان، رمضان کی تیاری کا مہینہ۔ محترم سامعین اور میری محترم ماؤں اور بہنوں، ذرا اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر سوچئے، کیا ہمیں پتہ ہے کہ ہم کس مہینے کے دروازے پر کھڑے ہیں؟ وہ مہینہ جس کے بعد رمضان آنے والا ہے، وہ رمضان جس میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، وہ رمضان جس میں جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ لیکن سوال یہ ہے کہ ہم رمضان کے لیے تیار ہیں؟ کیا ہمارے دل، ہمارے اعمال، ہماری زبانیں تیار ہیں؟ اگر نہیں تو اللہ نے ہمیں ایک سنہری موقع دیا ہے، اور اس موقع کا نام ہے ماہ شعبان۔ یہ وہ مہینہ ہے جس میں ہمارے اعمال آسمانوں پر اٹھائے جاتے ہیں۔ یہ وہ مہینہ ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے زیادہ روزے رکھا کرتے تھے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ رمضان میں آپ کی عبادت بدلی ہوئی ہو، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا دل نرم ہو جائے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ آپ کو معاف کر دے، تو آج کا یہ بیان آخر تک ضرور سنیے۔ اور ہاں، ویڈیو کو لائک کریں، اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر کریں، اور ایسے ایمان افروز بیانات کے لیے چینل محبت دین اسلام آفیشیل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ ماہ شعبان کی اہمیت۔ حدیث مبارکہ۔ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے آپ کو شعبان کے علاوہ کسی مہینے میں اتنے روزے رکھتے نہیں دیکھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ رجب اور رمضان کے درمیان ایسا مہینہ ہے جس سے لوگ غافل ہو جاتے ہیں، حالانکہ اس میں اعمال رب العالمین کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں، اور مجھے پسند ہے کہ میرے اعمال اس حال میں پیش ہوں کہ میں روزے سے ہوں۔ سبق: شعبان غفلت کا مہینہ نہیں بلکہ جاگنے کا مہینہ ہے، بلکہ یہ سمجھ لیجئے یہ مہینہ رمضان کی تیاری کا مہینہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا شعبان سے خاص تعلق۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رمضان کے علاوہ کسی مہینے میں پورے مہینے کے روزے رکھتے نہیں دیکھا، مگر شعبان میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے زیادہ روزے رکھتے تھے۔ سوچئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تیاری۔ سوال: کیا ہم نے کبھی سوچا کہ ہم شعبان میں کیا کرتے ہیں؟ اب ذرا ایک لمحے کے لیے رک جائیے اور اپنے دل سے ایک سچا سوال کیجئے، ہم شعبان میں کیا کرتے ہیں؟ وہ مہینہ جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے زیادہ روزے رکھا کرتے تھے، وہ مہینہ جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی عملی زندگی سے اہم بنایا، وہ مہینہ جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عبادت کے ذریعے رمضان کی تیاری فرماتے تھے۔ اور ہم، کیا ہمارا شعبان بھی موبائل کی اسکرین میں گم ہو کر گزر جاتا ہے؟ فضول ویڈیوز، ڈراموں اور اسکرولنگ میں ختم ہو جاتا ہے، غیبت، شکایت، بحث اور فضول گفتگو میں ضائع ہو جاتا ہے۔ سوچئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا شعبان روزوں سے بھرا ہوا، اور ہمارا شعبان غفلت سے بھرا ہوا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا شعبان اللہ کی یاد میں، اور ہمارا شعبان دنیا کی فکر میں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا شعبان
رمضان کی تیاری اور ہمارا شعبان بس ایک عام مہینہ۔ کیا یہ فرق ہمیں نہیں رلاتا؟ کیا یہ سوال ہمارے دل کو نہیں چیرتا؟ میری پیاری بہنوں، یہ حدیث ہمیں صرف یہ نہیں بتا رہی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زیادہ روزے رکھتے تھے، بلکہ یہ حدیث ہمیں خاموشی سے پکار رہی ہے کہ اے امتی، اگر تو رمضان کو بدلنا چاہتا ہے تو شعبان کو بدل لے۔ اگر شعبان ویسا ہی رہا جیسا پچھلے سال تھا تو یاد رکھیے رمضان بھی ویسا ہی گزرے گا جیسے ہر سال گزرتا ہے۔ نہ آنکھوں میں آنسو، نہ دل میں تبدیلی، نہ زندگی میں انقلاب۔ لیکن اگر آج اس شعبان میں ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تعلق جوڑ لیا، کچھ روزے رکھ لیے، زبان کو قابو میں کر لیا، دل کو صاف کر لیا، تو قسم ہے رب کعبہ کی، رمضان ہمیں بدل کر رکھ دے گا۔ یہی ہے شعبان کا خلاصہ، یہی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت، اور یہی ہے ہمارے لیے نجات کا راستہ۔ اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اعمال کا آسمان پر اٹھایا جانا۔ میری پیاری بہنوں، شعبان وہ مہینہ ہے جس میں پورے سال کے اعمال پیش کیے جاتے ہیں۔ سوچئے، نمازیں، روزے، زبان کے گناہ، دل کے بغض، لوگوں کے حقوق، کیا ہم چاہتے ہیں کہ یہ سب معافی کے ساتھ پیش ہوں یا شرمندگی کے ساتھ؟ 15ویں شب شعبان، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ شعبان کی 15ویں رات اپنی مخلوق پر خاص نظر رحمت فرماتا ہے اور سب کو معاف فرما دیتا ہے سوائے مشرک اور کینہ رکھنے والے کے۔ پیغام: دل صاف کریں، معاف کرنا سیکھیں، رشتے جوڑیں، بغض، حسد، کینہ اپنے دل سے نکال پھینکیں۔ شعبان میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ زیادہ سے زیادہ روزے رکھیں، نمازوں کی پابندی کریں، قرآن سے تعلق جوڑیں، درود شریف کی کثرت کریں، استغفار کی کثرت کریں، دلوں کی صفائی کریں، رمضان کی نیت اور منصوبہ بندی کریں۔ یہ مہینہ ہمیں پکار رہا ہے، اے غافل انسان، ابھی وقت ہے، سنبھل جا، ورنہ رمضان بھی ہاتھ سے نکل جائے گا۔ یا اللہ، ہم گناہ گار ہیں، ہم خطا کار ہیں، ہم نے اپنی زندگی کی قیمتی لمحے ضائع کیے۔ یا رحمان، اگر شعبان نہ آتا تو شاید ہمیں ہوش ہی نہ آتا۔ یا رب العزت، اس شعبان کے صدقے ہمارے گناہ معاف فرما دے۔ یا رب الکریم، ہمارے دلوں سے حسد، بغض، کینہ نکال دے۔ یا رحیم، جن کے دل ہم نے توڑے، یا اللہ ہمیں ان سے معافی مانگنے کی توفیق دے۔ یا رب العزت، ہمیں رمضان تک پہنچا دے اور رمضان نے ہمیں بدلا ہوا انسان بنا دے۔ یا رب الکریم، ہمارے والدین کی مغفرت فرما، ہماری بہنوں اور بیٹیوں کی حفاظت فرما۔ یا رب العالمین، جو بیمار ہیں انہیں شفا دے، جو پریشان ہیں آسانی دے، جو بے اولاد ہیں انہیں نیک اولاد عطا فرما۔ یا رحمان، ہمارے اس بیان کو قبول فرما، سننے والوں کے دلوں میں اتار دے، آمین یا رب العالمین۔ محترم سامعین، اگر یہ بیان آپ کے دل کو لگا ہو، آپ کی آنکھیں نم ہو گئی ہوں، آپ کا دل بدلنے کو چاہ رہا ہو، تو ابھی لائک کریں، شیئر کریں اور چینل محبت دین اسلام آفیشیل کو سبسکرائب کر لیں، تاکہ یہ پیغام ہر اس دل تک پہنچے جو شعبان کی قدر کرنا چاہتا ہے۔ اللہ ہم سب کو ماہ شعبان کی قدر کرنے اور رمضان کی حقیقی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔